نکلا تو کینال روڈ پہ فیصل آباد کچھ لکھنا تھا، میں رک گیا. کسی نے گاڑی پہچانی، بریک لگائی اور آیا، کہنے لگا جی اچھا ہوا آپ مل گئے. 3 مہینے کی لگاتار کوشش کے باوجود میرا گھر نہیں بچ رہا، آج ٹوٹ گیا ہے. وجہ کیا تھی کہ ہمارا پھڈا ایک فریج پہ پڑا تھا، میری اتنی اوقات نہیں اور بیوی کہتی ہے کہ لے کے دو. بس اسی چیز کو بڑھاتے بڑھاتے میں نے انہیں کہا میری اتنی ہمت نہیں، طاقت نہیں، جب اللہ دے گا ہو جائے گی. لیکن وہ ہمارا گھر ٹوٹ گیا. ہاں فلاں کے گھر فریج ہے، نیا ماحول ہے، اس کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، اس کے جو ہے ماشاءاللہ فرنیچر کا ڈیزائن یہ آ گیا، مجھے بھی یہ کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے. ہاں پھر انہی پھڈوں کے اوپر باقی تو سب کچھ بچ جاتا ہے، لیکن وہ رشتہ، وہ ناتا، وہ تعلق وہ نہیں بچتا. لیکن بچانا ہو تو ذہن بنا لو، ضرورتیں اللہ تعالی کلی والے فقیروں کی بھی پوری کر دیتا ہے، خواہشیں کبھی بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی. اور دوست پہچانا جاتا ہے مشکل وقت میں، بیوی پہچانی جاتی ہے غربت، بھوک، افلاس میں. اگر یہاں آ کر کے تم کمپرومائز نہیں کر سکے، ایک دوسرے کے لیے قربانی نہیں دے سکے، گھر نہیں چلے گا. راجن پور کا شہر ہے، میں ایک بوڑھے بزرگ کو رمبا پکڑ کے گھاس کو کھودتے ہوئے دیکھتا ہوں، چہرے پہ نظر پڑی، موٹر سائیکل روکی اور میں پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ پنجابی لگ رہے ہیں آپ سریکی علاقے میں. تو کہنے لگے کہ جی میں پنجابی ہوں. میں نے پوچھا کتنی تنخواہ لیتے ہو؟ کہنے لگا یار صرف 1200 دیتے ہیں مجھے کوٹھی. میں نے کہا کرتے کیا ہو؟ کہا بس یہی جو کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. میں نے کہا جی کتنے لوگ ہیں آپ؟ کہنے لگا جی اللہ کا شکر ہے 10 بیٹیاں ہیں، میں بھی ہوں، بیوی بھی ہے. میں نے کہا 1200 میں کیا کرتے ہو؟ لیکن دیکھیے اس کا جواب سنیے. کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، چنگی نبدی پئی ہے. میں نے کہا 1200 میں کیسے؟ کہنے لگے بجلی کا میٹر ہم نے نہیں لگوایا کیونکہ میں دے نہیں سکتا، اور سوئی گیس کا میٹر ہم نے نہیں لگوایا. 1 مہینے میں 4 مرتبہ ہنڈیا بناتے ہیں، باقی دن جو ہے کبھی مرچوں کے ساتھ، کبھی جو ہے دودھ میں، کبھی پانی میں، کبھی کسی طریقے سے روٹی کھا لیتے ہیں. میں نے کہا بچیاں کوئی کام کرتی ہیں؟ کہنے لگا نہیں، میں نے پیسے کی خاطر اپنی عزت کو کسی کے گھر نہیں بھیجا. گزارا کرنا ہو تو ایسے لوگ بھی ہیں. اور دوسری مثال جو میں دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، میاں بیوی لڑے ہوئے اور مسئلہ پوچھنے چلے گئے ایک عالم کے پاس. اور دنیا کا یہ خیال ہے کہ عالم بیچارے جو ہوتے ہیں نا یہ بالکل پرفیکٹ ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہیں، اللہ کا شکر ہے ہیں بھی. بیٹھے، کہا جی ہمارا کوئی پھڈا ہے، آپ سے بات کرنی ہے، مسئلہ پوچھنا ہے. کہا مہمان ہو، پہلے حق کے مہمان نوازی لو، پھر تمہاری بات سنتا ہوں. اندر آواز لگائی امت اللہ. کہا جی. کہا مہمان آئے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھیجو. پردہ تھا درمیان میں بیٹھک کے، اور اس کے جو ایک جھونپڑا جس میں وہ رہ رہے تھے، اس نے نیچے سے تربوز لڑکا دیا، وہ ماشاءاللہ چلتا ہوا حضرت جی کی جھولی میں. دیکھا دوکھا دیکھ کے پھر واپس کر دیا. محترمہ کوئی اور چیز بھیجے، مہمان ماشاءاللہ اچھے ہیں، ذرا ان کے لیے کوئی پروٹوکول کے مطابق چیز بھیجے. اس نے تھوڑی دیر کے بعد پھر پردے کے نیچے سے تربوز لڑکا دیا. انہوں نے دیکھ دوکھ کے پھر واپس کر دیا. 7 مرتبہ اس نے باہر بھیجا، انہوں نے پھر اندر بھیج دیا. دونوں اٹھے اور چلتے بنے. کہا اللہ کے بندے آؤ، کیا ہوا ہے؟ آپ مہمان ہیں. کہنے لگے جی اسی تو اپنا کوئی دکھ رونا ایسا تسی فٹ بال کھیڈن شروع کرتے. کہا نہیں، تمہیں جو سمجھانا چاہتا تھا، میرے گھر میں اس تربوز کے علاوہ کچھ بھی اور نہیں ہے. میں نے مہمان کے لیے جب آواز لگائی، میری بیوی نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے دونوں کے لیے صرف ایک تربوز ہے، دوں تو کیا دوں، کیا کہہ رہے ہو، گھر میں کما کے کیا لائے ہو، دیا کیا ہے. میں نے 7 بار اندر بھیجا ہے، میری بیوی نے ایک بار بھی آگے سے منفی جواب نہیں دیا. بول کر کے میری چادر کو، میری جو ہے پگڑی کو، اس کی لاج کو اس نے خراب نہیں کیا. خاموشی کے ساتھ مہمانوں کی عزت بھی کی ہے، میری عزت بھی کی ہے. رب نے جو دیا ہے اسی کے اوپر شکر کر کے الحمدللہ کر کے اس نے باہر بھیجا ہے. ہاں اگر گھروں کو چلانا ہے تو ان چیزوں کے اوپر گزارا کرنا سیکھ جاؤ، گھر بہت خوبی سے چلیں گے. میں اس کی عزت کرتا ہوں، وہ میری کرتی ہے.
اور تیسرا واقعہ ضرورتوں کے حوالے سے میں مدینہ منورہ کا دینے لگا ہوں. آئیں ذرا شعور کی دنیا میں رات کے اس پچھلے پہر تھوڑا سا مدینہ منورہ کا سفر کریں. مسجد نبوی ہے، محبوب کا ایک مہمان آ گیا، اجنبی آدمی ہے، مسجد میں بیٹھا ہے، لوگ بھی بیٹھے ہیں. آپ نے چپکے سے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، مہمان آیا ہوا ہے، گھر میں کوئی کھانا ہے. 9 گھر محبوب کے وہ پتہ کر کے آیا، کسی بھی گھر سے کھانا نہیں ملا، کسی بھی گھر سے. اور میرا ایمان ہے اگر محبوب ایک بار رب سے کہہ دیتے میرا رب جنت کے بھنے ہوئے بٹیر، وہاں کے تیتر اور دنیا جہان کی سب سے بہترین مچھلیوں کا اہتمام کر کے رب من سلوا آسمان سے اتار کے مدینے کے اندر دسترخوان سجا دیتا. لیکن بتانا یہ مقصد تھا اتقوا ربکم، تمہاری ضرورتیں تمہارا رب پوری کرتا ہے. آپ نے آواز لگائی، کون ہے جو ہمارے اس مہمان کی مہمان نوازی کرے گا؟ دائیں بائیں دیکھا، ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا انا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتا ہوں. اچھا اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا، مجھے لگتا تھا کئی دن سے گھر نہیں گیا تھا. اور ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم گھر سے بے شک نماز پڑھنے آئے ہوئے ہوں اور کہیں مسجد کے خطیب یا مولانا کہہ دینا کہ مہمان ہے، چودھری صاحب تو یا کون لے کے جائے گا. سچی بات یہ کہ سارے منہ نیچے کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آئے تھے کروں جو لے کے گئے، پتہ نہیں اگو بی بی نے کرم والی نے کی کہنا ہے. سچی بات ہے، ہمارا حوصلہ نہیں پڑتا. مرد کے سر کے اوپر جب بھی پگڑی کی لاج رہی ہے تو گھر کی بیوی نے اور عورت نے رکھی ہے. ڈیرے اکیلے مردوں کے نہیں چلا کرتے. لیکن اعتماد تھا، ساتھ لے گیا اور جا کے کہنے لگا اللہ کی بندی مہمان ہمارے ساتھ ہے تو گھر میں کوئی کھانے وانے کا اگر ہوتی نا، اللہ کی قسم آج کی کوئی بیوی جو جواب دینا تھا، کسی کی تنقیص مقصد نہیں لیکن جواب یہی ہونا تھا نا. پولا جا بھی کوئی پنجابی چ کہندی تے کنجر تو تھلے تے لفظ نہیں سی کہنا، کنجرا کر دیتا کی. بچے بھوکے مردے نے نال اپنے جڑے نے پیو نو بھی لے کے آ گئے. لیکن نہیں، خاتون نے عزت رکھی. 14 صدیاں گزر گئی، آج بھی نوشہرہ کی سرزمین میں رات کے تیسرے حصے میں بھی میں مجبور ہوں کہ ان کا ذکر چھیڑوں. مثالی بیوی ہو تو ایسی ہو، مثالی گھر ہو تو ایسا ہو. وہاں شاید 12 مثالے تو موجود نہیں تھے، گرم مثالہ موجود نہیں تھا، پکانے کے لیے انڈے موجود نہیں تھے، وہاں پہ کوئی سبزی یا مٹن یا فریج کا سٹاک لگا ہوا نہیں تھا. لیکن کیا کہنے لگی، فکر کیوں کرتے ہیں، بچوں کا کھانا ہے، بچوں کا کھانا ہے. اللہ اکبر. اس بیوی نے کمال دانائی کے ساتھ بچوں کو تھپک کے سلایا اور شاعر یہاں رو پڑا اور کہنے لگا رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے، رزاق اپنے رزق کی تقسیم دیکھ لے. ماں نے بھوکے لال کو تھپک کے سلا دیا، سلایا. اور پھر دنیا نے شاید پہلی بار دیکھا ہے کہ چراغ کو جلتے ہوئے صحیح کرنے کے بہانے بجھا دیا ہے. مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے اور بیوی بھی بھوکی سوئی، شوہر بھی بھوکا سویا، بچے بھی بھوکے سوئے. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے معاشرے کو، آپ کی امت کو اتنی عزت ملی کہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے لکھا ہی نہیں گیا. میں مجبور ہوں کہ رات کے ان لمحات میں اپنے لوگوں کی اصلاح کے لیے، گھروں کو توڑنے سے بچانے کے لیے اس واقعے کا ذکر کروں. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. ضرورتیں کون پوری کرتا ہے؟ وہ مر تو نہیں گئے تھے ایک آدھے دن کی بھوک اور پیاس سے، لیکن اللہ معاف کرے ہماری حالت. اللہ کا دیا ہوا سارا کچھ ہے لیکن پھر بھی ہمارے گھر ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں. اگلا نقطہ اللہ نے سمجھایا، محبوب ان کو کہو شادی کرنے لگے ہو تو پہلے سوچ لو یا ایھا الناس اتقوا کے بعد یہاں
کیا کہا؟ ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، شادی وہ کرے جو میاں بیوی یک جان رہ سکتے ہوں۔ یہ ویسے اج گل بیبیاں دے سنن والی، میں کدی کسی دا ترلا نہیں پایا، لیکن اج سن لو چنگیاں رو گئی۔ جان، دنیا کے اندر دو پیار کرنے والوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے نام رکھنے کی کوشش کی ہے، کسی نو دسن یا نہ دسن، بیڈ روم چ لوک کے ایک دفعہ ضرور کہندے تہاڈوں میں کیڑے نا نہ سدیا کراں۔ اور مرد بھی ضرور سوچتا ہے کہ میں تیرے لیے اسپیشل نام جو ابا امی نے رکھا تھا وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، میں کوئی نام بدل کے رکھنا چاہتا ہوں۔ سوچ کے تھک جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ تجھے کس نام سے پکاروں میں حیران کھڑی ہوں، حالانکہ میں الفاظ کی وادی میں کھڑی ہوں۔ کہندا چل چھڈ پرے، نہیں کچھ ہوندا، تو مینوں جانو کہہ لیا کر۔ اور وہ کیا کہتی ہے؟ چلو چھڈو نہیں لبدا، تسی مینوں جان کہہ لیا کرو۔ ہاں کیوں نہ کہتے؟ قرآن نے جو تاریخ بیان کی ہے پہلے انسان سے بیان کر دی۔ خلقکم من نفس واحدہ، نفس کا معنی جان ہے، ایک جان، یک جان، جی جان، جی جانو، یک جان رہو گے گھر نہیں ٹوٹے گا۔ جب بھی تمہارا امیزہ الگ الگ ہوا، شرازہ بکھرا، تو اور ہے میں اور ہوں، بات خراب ہو گئی۔ بات، وہ فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، ٹوٹی پھوٹی فارسی کو یاد رہ گئی، شاید آ جائے ذہن میں، وہ کیسے ہے؟ تو من شدم من تو شدی، تو من شدم من تو شدی، تو جا شدم من، پتہ نہیں کیا ہے وہ، ایسے ہی تن من تن کرتا، آخر میں کیا کہتا ہے؟ کسے را نہ گفتائی من دیگرم تو دیگری، کسی کو یہ نہ کہنا، محسوس نہ ہونے دینا کہ تو اور ہے میں اور ہوں، میں تن بن گیا تو جان بن گئی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہیں گے تو گزارا ہوگا۔ یہ دنیا توڑنے والی ہے، اس میں اپنے بھی بنا کے توڑنے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فطرت تو نہیں نہ بدلتی، ہم وہی بچے ہیں نا چھوٹے ہوتے ہوئے، سارا دن بیٹھے گھر بناتے رہتے، جب تھک جاتے تو آخر میں پاؤں مار کے کہتے ہتھاں نال بنایا سی پیراں نال ٹایا۔ ہم بناتے ہاتھوں سے ہیں، اور وہی باپ جس نے لاکھوں لگائے ہوتے ہیں، اکڑنے پہ آئے، ضد پہ آ جائے، انا پہ آ جائے، اینوں میں نہیں رہن دینا، اینوں نہیں رہن دینا۔ وفا کے لہجے میں ان کو منا لیتے تو اچھا تھا، انا کے لہجے میں اکثر جدائی جیت جاتی ہے، اور چیلنج لگا دیتا ہے، یا میں رہوں یا یہ رہوں، اور بگڑنے پہ آئے تو ماں کی ممتا بگڑ جائے، اللہ نہ کرے، اور توڑنے پہ آئے تو اپنی اولاد توڑ دیتی ہے۔ آئیے یہ ایک مثال اولاد والی دینا چاہتا ہوں، ماں باپ والی مجھے یہاں زیب نہیں دیتی، آگے چل کے چھیڑوں گا۔ اللہ اکبر۔ باپ ذرا غصے چ آیا، باہروں ویکھی کوئی صورت حال، منڈے نو کٹ دا لے آیا، اندر لے آیا۔ اب گھر میں اگر یک جان نہ ہوئی، اس آیت کا ٹکڑا خطبہ نکاح کے اوپر نہ سمجھا ہوا، سہیلیوں کے شور میں، چون چکاٹا میں، مہندی کے چکروں میں، اور دیگر ارلم پرلم مسائل کے اندر اگر الجھی رہی، اور سائن بھی بسا اوقات کسی دوسرے کے خانے میں گھونگھٹ میں کھینچ دیے تو اور بات ہے، پھر یہی حال ہونا ہے۔ اگر ہوش میں سنا ہوتا، آج یہ نہ کرتی، اندروں نسی نسی آئی، اور اکثر ماواں دا حال اداں دا ہی ہوندا ہے، ہاں ہے کسائیا اے دے نال تے بہتر سی، اونترا ہنو نکھترا ہنو، تیرے گھر کوئی نہ جمدا، مار چھڈ اینو، ٹک چھڈ اینو، جا کے کسی یتیم خانے دے آ، تیرے گھر تے اتنا ہی جم پے، مار چھڈے کو چھڈے تو۔ یہ عورت نہ اپنا گھر بچائے گی نہ بچوں کو بچائے گی، یہ دونوں یکجان نہیں ہے، یہی بچے اس کو توڑ دیں گے، اور یہ بچہ پرلے درجے کا بدتمیز ہوگا۔ کیوں؟ اسے جس طرف سے نرمی اور شیلٹر ملے گی اس کی عزت کرے گا، دوسرے کی بے عزتی کرے گا۔ اور پھر باپ اور مزید غصے میں آ گیا، جتی تو پھڑ، سوٹا پھڑ لیا، متیر پھڑی، منڈے دے ٹھک، میں اج دی ہڈیاں توڑ دینیاں، اے بھج کے اگے آ کے ڈگی، موراں چ پی گئی۔ اب موبائل کا زمانہ ہے، وہیں پہ فون ملایا، وے ویرو کی حال ہے بہن؟ مر گئی تہاڈی بہن کوئی نہیں، انہوں جتیاں کھان لی ٹوریا سجے، اور وہ بھی آ گئے شوں شاں پھوں پھاں ہوتے ہوئے، سانپ اپنی لود نو یہ لے کے ادھر چلی گئی،
اور ماشاءاللہ رات کو کیا ہوا، اسے بچوں نے نہیں سونے دیا، اسے بچوں کی یاد نے نہیں سونے دیا، اور پھر راتی فون ملا کے غلطی ہو گئی، وہ کہندے نہیں ہن جو ہویا ٹھیک آ۔ ادھر بھائیوں کو سویرے کہا بے ویرو مینوں چھڈو، کہندے تیرے لیے روٹی پانی بہت ہے، ایتھے چپ کر کے بیٹھ، یا پہلے نہیں سی فون کرنا یا ہن چپ کر جا۔ اب ارادہ ہے لیکن کوئی ملنے نہیں دیتا، رک جاؤ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یک جان بنی